بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ، اے اہل کتاب کیوں انکار کرتے ہو بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا، وانتم تشہدون، حالانکہ تم گواہی دے چکے ہو، اقرار کر چکے ہو کہ وہ آیات پر حق ہیں۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، یہ ہے ملامت پر ضلال۔ پہلے کیا تھا؟ اضلال، دوسروں کو گمراہ کرنا۔ اب کیا آ گیا جی؟ ضلال، خود گمراہ ہونا۔ اور ضلال کیا ہے؟ آیات اللہ کا انکار کرنا، یہ ضلال ہے۔ اب دیکھو، اے اہل کتاب لما تلبسون الحق بالباطل، آ گیا نا، سورۃ البقرہ میں پڑھا تھا نا، پھر آ گیا لما تلبسون الحق بالباطل۔ یہودیوں کو بھی یہی کہا گیا اور نصارہ کو بھی یہی کہا گیا، کیوں رلاتے ملاتے ہو حق کو ساتھ باطل کے؟ لما تلبسون الحق بالباطل، کیوں رلاتے ملاتے ہو حق کو ساتھ؟ جی حیات النبی کا کیا مسئلہ ہے؟ او جی اس میں بڑا اختلاف ہے، اختلافی مسئلہ ہے، اس میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں لما تلبسون الحق بال، کیوں رلایا ملایا ہی؟ اختلافی مسئلہ، اور کوئی اختلافی مسئلہ نہیں، سارے تو اختلافی بیان کرتا ہے۔ کلی کیسے کرنی ہے یہ تو بیان کرتا ہے، ناک میں پانی کیسے ڈالنا ہے، گرمیوں میں استنجا کیسے کرنا ہے، سردیوں میں استنجا کیسے کرنا ہے، استنجے پر استقبال استدبار کدھر کرنا ہے، اور بنیاد میں کیا کرنا ہے، صحرا میں کیا کرنا ہے۔ ظالمہ اگر اختلافی مسئلے بیان نہیں کرنے تو یہ ساری فقہ کی کتابیں اڑا دے، جہاں تو استنجے کی بات پہ لگا ہوا ہے اور قرآن جو مسئلہ بیان کرتا ہے یہ کہہ کے ٹال دیتا ہے جی اختلافی مسئلہ ہے، چھوڑو جی، ہم کسی کے خلاف نہیں چلتے، دھرم بے ایمانہ، کسی کے خلاف نہیں چلتے، کسی کے خلاف نہیں چلتے، ہاں کسی کے خلاف نہیں چلتے۔ کئی کہتے ہیں اور کئی پھر احسان بھی لگاتے ہیں بڑے بڑے مدرس، دیکھو جی ہم کسی کے خلاف نہیں ہیں، ہاں جب آیت آئے گی نا بس آئیں بائیں شائیں گئے، ہم کسی کے خلاف نہیں ہیں۔ ہاں تم کسی کے خلاف نہیں تو بڑے بے ایمان ہو۔ لما تلبسون الحق بالباطل، کیوں رلاتے ملاتے ہو، کیوں ڈنڈی مارتے ہو، کیوں تلبیس کرتے ہو، حق کو ساتھ باطل کے کیوں ملا دیتے ہو؟ جی عرس جائز ہے، ہاں اللہ کے نام کا ہو تو جائز ہے اور پیر کے نام کا ہو تو ناجائز ہے۔ اس سے پوچھو ڈنگر اللہ کا بھی عرس ہوتا ہے؟ اس مفتی سے پوچھو، میں نے خود پوچھا ایک مفتی سے، اور یہ عرس جائز ہے مجھے نہیں جانتا تھا، کیوں پوچھ رہا ہے؟ کہتا ہے کہ اگر اللہ کے نام کا ہو تو جائز ہے، پیر کے نام کا ہو تو ناجائز ہے۔ میں نے کہا بے ایمانہ، عرس خدا کا کرتے ہیں یا پیر کا کرتے ہیں؟ یہ عجیب بات ہے، اللہ کے نام کا ہو تو جائز ہے، پیر کے نام کا ہو تو ناجائز ہے۔ یہی کیا ہوتی ہے؟ تلبیس، اسی کا نام کیا ہے؟ تلبیس، بات کو رلا ملا دیا اور مسئلہ واضح نہ کیا۔ جی بدعتی کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے؟ جی ہاں ہو جاتی ہے، گزارا ہو جاتا ہے، گزارا ہو جاتا ہے، گزارا ہو جاتا ہے۔ اس کا جواب ایسے، ظہر علی خان ہے تو پورا لطیفہ، لیکن کبھی کبھی باتیں بڑی عجیب کرتا ہے، پتہ چلتا کوئی چیز نہیں، لیکن کبھی کبھی ظہر علی خان کے ملفوظات بڑے عجیب ہوتے ہیں۔ کسی نے پرچی لکھی کہ بدعتی کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، کہتا ہے کہ اس پرچی کو مینار پاکستان پہ لٹکا کے نیچے لکھنا چاہیے بے غیرتوں کی پرچی، بے غیرتوں کی پرچی۔ کہتا ہے مسلمان جو غیرت والا ہے اس کی نہیں ہوتی، بے غیرت کی نماز ہر ایک کے پیچھے ہو جاتی۔ ہاں کبھی کبھی ملفوظات بڑے ٹیٹ ہوتے ہیں۔ چلو جی اب ذرا خیال کرو، لما تلبسون الحق بالباطل، کیوں رلاتے ملاتے ہو حق کو ساتھ باطل کے؟
وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ، اور چھپاتے ہو تم حق کو، حق کو چھپاتے ہو، توحید حق ہے، اس کو چھپاتے ہو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو کس چیز کو؟ تلبیس اور کتمان کے جرم کو۔ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، یہ شکوہ ثالث ہے، تیسرا شکوہ۔ اب ذرا سمجھنا ہے، اہل کتاب کے ایک ٹولے نے کہا، پہلے مطلب سمجھو پھر ترجمہ کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا صبح کے ٹائم چلے جاؤ درس میں، صبح کے ٹائم چلے جاؤ نبی پاک کے پاس چلے جاؤ اور وہاں پر کرو تعریفیں، ماشاءاللہ ہمیں تو آج مسئلہ سمجھ آئے، بڑا اچھا مذہب ہے اسلام جی، ہم تو بالکل گمراہ تھے، بہت اچھا جی، ہمیں تو آج بات سمجھ آئی، اس کو خوب زور شور سے پھیلاؤ اور بڑے مخلص بن جاؤ، بڑے نعرے لگاؤ مخلص بن کے، ہمیں تو آج سمجھ آیا جی، آج سے پہلے ہم نے سمجھے ہی کوئی نہیں، بس سارا دن رہو، شام کو او یار ہم نے تو سمجھا تو اسلام مذہب ہے، اس میں تو بات ہی کوئی نہیں، سارا دن ہم نے درس سنا سوائے گالیوں کی اور بات ہی کوئی نہیں ہے، سارا دن ہم نے درس سنا فتوے ہی فتوے ہیں، اور سارا دن سنا ایک ہی بات سنی، عیسیٰ مشکل کشا نہیں، مریم مشکل کشا نہیں، عزیر کچھ نہیں کر سکتا، توبہ توبہ، مذہب عجیب ہے، سارا دن ہم بیٹھے رہے، شام کو آئے، اس میں تو صرف بے ادبی نری گستاخی، اس کے سوا بات ہی کوئی نہیں، بس شام کو یہ نعرہ لگا کے واپس آ جاؤ۔ اب مقصد کیا ہوگا کہ جو ہوں گے نا سیدھے سادے، کئی قسم کے ہوتے ہیں سامعین، جو سیدھے سادے ہوں گے وہ دیکھیں گے مار اتنے بڑے علماء آئے ہیں، اور شام کو کیا کہا اس مذہب میں تو چیز ہی کوئی نہیں، پہلے کرو نا خیر خواہی ظاہر، شام کو جب جائیں گے تو بہت ساروں کو ساتھ بھی لے آئیں گے، جو ان کی دعوت اور درس سنتے ہیں وہ بھی ساتھ آ جائیں گے۔ آج بھی ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ بالکل ایسا ہوتا ہے، ہم نے تو آنکھوں سے دیکھا ایسا ہوتا ہے، آئیں گے طالب علم داخلہ لیں گے اور بھیجے ہوئے ہوں گے، اب یہاں پر رہیں گے نا پھر واپس جائیں گے، واپس جاتے ہوئے یہاں پر بھی شروع کر دیں گے توبہ توبہ توبہ، ہم تو قرآن پڑھنے آئے تھے، یہاں تو نہ کوئی تبلیغیوں کو معافی ملتی ہے، یہاں تو نہ کوئی اپنوں کو معافی ملتی ہے، نہ پر سارا دن لگے پڑے ہیں فلانا یوں فلانا یوں فلانا یوں، ہمارے باپ دادے کی توبہ ہے پھر اس درس میں آ جائیں، یہ بے ایمان ایسے جاتے ہیں۔ تو یہ عادت تھی ان یہودیوں کی، آج عادت ہے ان کی روحانی اولاد کی۔ دیکھو اب دیکھو اور اگلی بات کہتے کیا، جب جانا نا نبی پاک کی مجلس میں ان کی بات نہیں ماننی، مسئلہ اپنے بزرگوں کا ماننا ہے، ان کی بات نہیں ماننی، اوپر سے جا کر بیٹھنا ہے پر توجہ کے ساتھ، لیکن ان کی بات نہیں ماننی، بات ماننی ہے اپنے بزرگوں کی بس۔ اب دیکھو قرآن پاک کیا کہتا ہے، قالت طائفۃ، کہا ایک پارٹی نے، من اہل الکتاب، اہل کتاب سے، آمنو بالذی، ایمان لے آؤ، ظاہراً اتو، آمنو ایمان لے آؤ ظاہری طور پر، ساتھ اس کے انزل علی الذین آمنو، قرآن کے ساتھ جو نازل ہوا اوپر ان کے جو ایمان لائے، بواسطہ رسول، وجہ النہار، پہلے ٹائم، وکفروا، اور انکار کر دو، آخرہ، دن کے آخری حصہ میں، لعلہم، یہ غرض ہے کیا ہوگا، لعلہم، شاید کہ وہ جو پیغمبر کی مجلس میں ہیں وہ لوگ مومن، یرجعون، اپنے دین سے لوٹ آتے ہوں، بلا تؤمنو، ساتھ کہتا ہے آمنو تو ہے لیکن اوپر بلا تؤمنو، اور تصدیق نہ کرنا، لأحد، مستثنی منہ مقدر ہے، لأحد، کسی کی بھی، الا لمن تبع دینکم، مگر تصدیق صرف ان کی کرنی ہے جو تمہارے بزرگ ہیں، تمہارے دین کے تابع ہیں، ان کے پاس جاؤ ضرور لیکن ان کی بات ماننی شاننی کوئی نہیں، مسئلہ اپنے بزرگوں سے پوچھنا ہے، یہ شرارت کے لیے جاؤ، ولا تؤمنو، اور نہ اس معنی پر اشکال کوئی نہیں،
ورنہ یہ مشکل مقام ہے. ولا تؤمنوا تعارض آ رہا ہے نا, آمنوا ولا تؤمنوا, ایمان لے آؤ اور ایمان نہیں لانا, یہ کون سی بات ہے؟ تو میں نے کہا آمنوا ظاہراً, اتو اوپر اوپر سے لے آؤ, اور لا تؤمنوا دل سے. بات ماننی شاننی کوئی نہیں, لأحد مستثنا منہ مقدر ہے, کسی کی بھی, الا لمن تابع دینکم, مگر اس کی جو تمہارے مذہب والا ہو. اب بھی کہتے ہیں نا مولوی صاحب میں اپنے مولوی سے مسئلہ پوچھوں گا, اپنے بزرگ سے پوچھوں گا, تیرا مسئلہ تو اپنا قرآن اپنے پاس رکھ. لمن تابع دینکم, کل جواب ہے, فرما دیجئے ان الہدا ہدی اللہ, ان الہدا ہدی اللہ, تمہاری تدبیروں سے کچھ نہیں ہوتا, ہدایت جس کو اللہ دیتا ہے اسی کو ملتی ہے, ہدایت جس کو اللہ دیتا ہے اسی کو ملتی ہے. بے شک ہدا اللہ کی, نیچے کیا جملہ لکھا ہے, قبضہ میں ہے, ان تدابیر سے کچھ بھی نہیں بنتا, ہدایت اسی کو ملتی ہے جس کو اللہ ہدایت دیتا ہے. ان یؤتا, یہ دوسرا مقولہ ہے ان کا, ان یؤتا لا تؤمنوا الا لمن تابع دینکم. ان یؤتا, جہاں پر حمزہ استفہام کا مقدر ہے, اصل عبارت ہے ان یؤتا, ان یؤتا یہ کہ دیا جائے کوئی بھی, مثل ما اوتی تم, مثل اس کے جو دیے گئے تم, یا وہ جھگڑیں یحاجوکم, یا وہ دلیل بنائیں, عند ربکم, وہ تم سے دین حق کی مخالفت کو دلیل کے طور پہ پیش کریں اپنے رب کے ہاں یعنی آخرت میں. کل ان الفضل بید اللہ, یہ تردید ہے ان یؤتا کی. مطلب کیا ہے, یہ ساری بدماشی کیوں کرتے ہیں؟ اس حسد کی وجہ سے. ان یؤتا احد مثل ما اوتیتم, یہ چاہتے ہیں ان میں جو نبوت رہی نا اب وہ نبوت کسی اور میں نہ جائے, وہ بنی اسماعیل میں کیوں چلی گئی؟ اس حسد اور اس بغض کی وجہ سے یہ سارا کام کرتے ہیں. یا وہ چاہتے ہیں جو اور یحاجوکم, کہ قیامت کے دن وہ جھگڑا نہ کریں, دلیل کے طور پہ پیش نہ کریں, عند ربکم اے فی الآخرہ. بجلی گئی اور آپ نے نعرہ بھی نہیں لگایا. اب نہیں مہربانی, بجلی جائے تو آپ الرٹ رہا کریں. ادھر بجلی جائے اور آپ مسجد کو اٹھا دیں بے شک. نعرہ ماشاءاللہ بہت اچھا لگاتا ہے. اور یحاجوکم عند ربکم, کل تردید ہے ان الفضل بید اللہ. مرتے رہو شالا سڑو راندے, مرتے رہو, حسد کرتے رہو, فضل یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. ان الفضل بید اللہ, فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے, یہ تمہارے ہاتھ میں نہیں. اللہ نے ہم پہ فضل کیا, جو ہوتی ہے من یشاء, وہ خود دیتا ہے جس کو چاہے. واللہ واسع علیم, اللہ بڑی وسعت والا علم والا ہے. علیم یختص برحمتہ, خاص کرتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ. من یشاء, جس کو چاہے. واللہ ذو الفضل العظیم, اللہ صاحب فضل عظیم کا ہے.